السلام علیکم۔ تو جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فادرس ڈے کے بارے میں، یعنی والد محترم کے بارے میں، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو بیئر ود می اینڈ واچ ٹل دی اینڈ، اور اب کامنٹ سیکشن میں پھر مجھے آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہم نے چھوٹے ہوتے بڑی دفعہ سنا ہے یہ جملہ۔ تو یہ میرے خیال میں سب سے یہ پہلے یہ جملہ باپ پہ جو ہے وہ آتا ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جس باپ نے کبھی اپنی اولاد کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا، یا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ دروازہ کھٹکایا کون ہے جی، ابا ابا ہے نہیں، ابا کہتے ہیں باہر جا کے بتا دو کہ میں نہیں ہوں، تو یہ جھوٹ ہی سکھایا جاتا ہے۔ اور کبھی رشتہ داری کے نام پر ناانصافی قبول کروائی جاتی ہے، چاہے بچہ مان رہا ہو یا نہ مان رہا ہو، لیکن اسے ماننا پڑتا ہے، اسے خاموش رکھا جاتا ہے زبردستی، اور اسے ظلم سہنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ کیا قیامت کے دن اللہ کو یہ جواب دے سکے گا کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت دین کی روشنی میں کی تھی؟ نہیں، نہیں، کیونکہ جس لمحے باپ نے اپنے خاندان کو یا معاشرے کی جو غلط چیزیں ہیں اس کو اپنی اولاد پر ترجیح دی ہے، تو وہ لمحہ تھا جہاں اس نے اپنے بچے کے ایمان کو ایک طرف رکھ دیا اور رشتہ داروں یا رشتے کے دباؤ کو اہم سمجھا۔ باپ اگر اللہ سے ڈرتا تو اسے سب سے پہلے اپنی اولاد کے اعمال کی فکر ہوتی، اور وہ اولاد کو یہ نہیں کہتا یہ مت بولو لوگ برا مان جائیں گے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط پریکٹسز ہوتی ہیں، بلکہ وہ یہ کہتا، وہ اسے یہ سمجھاتا کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے، یہاں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر باپ خود ہی ظالم ہوگا، خود ہی، اور کہیں نہ کہیں وہ خود بھی ظلم سہنے والا بن گیا ہوگا، تو وہ اولاد کے لیے جنت کی سیڑھی کیسے بنے گا؟ بلکہ وہ تو دوزخ کا استغفر اللہ دروازہ ہی جو ہے وہ بن سکتا ہے یا کھول سکتا ہے، یا شاید دوزخ کا دروازہ ڈھیلا کر دیا جاتا ہے کہ ہاں تھوڑی سی تو گرم ہوا آ جائے۔ جس گھر میں باپ دین سے اندھا ہو، وہ گھر نہ دنیا میں آباد رہتا ہے نہ آخرت میں آباد رہتا ہے۔ صرف یہ جو دن ہوتا ہے نا فادرس ڈے، یہ صرف جشن منانے کا دن نہیں ہوتا ہے، یہ ریفلیکشن کا دن ہوتا ہے، بلکہ آج کے جو دن ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایز اے فادر جو ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے پہلے، یا شاید سیکھا تھا اور وہ ناکافی رہا، تو آج کل کے لحاظ سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور کیسے ہم اپنے آپ کے اوپر کام کریں۔ یہ دن اس لیے نہیں ہوتا ہے صرف کہ بچے ہمیں گفٹ دیں اور اپریشیٹ کریں، بلکہ یس اس کے لیے بھی ہوتا ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے والد کو، میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن دونوں طرف سے کام ہونا چاہیے۔ بچے وہ اپریشیٹ کریں گے جو والد نے اچھا کیا، اور والد یہ اپنا جو ہے نامہ اعمال اپنے سامنے کھول کے بیٹھے گا کہ میں اس کو کیسے مزید امپروو کر سکتا ہوں۔ آج کے باپ کو یہ سیکھنا ہے کہ صرف کام کر کے پیسہ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ایموشنل سیفٹی بچوں کی وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھائی، ماں، باپ، رشتہ دار آپ کی اولاد کو تکلیف دے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اس چیز کا حصہ بن رہے ہیں، تو باپ کا خاموش رہنا مصلحتاً نہیں ہوتا، وہ ایک جرم بن جاتا ہے، جو کہ والد اور بچے کے درمیان جو ہے وہ ایک لمبی دیوار کھڑی کر دیتا ہے، اور وہ ڈھال سچی ہوتی ہے جو دشمن کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اولاد کو تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ پھر باپ کی خاموشیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ پھر بچوں کے لیے کمزوریاں بن جاتی ہیں۔ ہم ہمیشہ باپ کو ایک مثالی طاقتور اور خاموش محافظ کے طور پر پیش کرتے آئے ہیں، لیکن یہ سچ ہے، یہ بھی تو سچ ہے نا کہ اکثر جو بچوں کے باپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، انہی کی طرف سے جو تکلیف ہے اس کا آغاز شاید کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اتنا مشہور ہے کہ جو والد کے طرف کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہی تکلیف دیتے ہیں، ان میں سر فہرست پھپھو ہوتی ہے، پھر دادی آتی ہے، اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ باپ کی سائڈ کے رشتہ دار ہی کیوں تکلیف دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہاں پہ جو باپ ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، وہ زیادتیوں پہ خاموش رہتا ہے، وہ ناانصافیوں پہ خاموش رہتا ہے،
تو اس لیے جو باپ کے گھر والے ہوتے ہیں ان کو ایک موقع مل جاتا ہے ڈسرسپیکٹ کرنے کا، یا سارے کہہ لیں کہ نیگیٹو کام کرنے کا، تو پھر اس لیے وہ رشتہ دار برے بن جاتے ہیں۔ ماں کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کے لیے اسٹینڈ لے لیتی ہے، تو وہ تھوڑا سا ننیال کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹاپک مدرس ڈے کے لیے ہے، فادرس ڈے کے لیے۔ ہم آج صرف باپ کی بات جو ہے وہ طرف فوکس کریں گے۔ تو جس گھر میں بیٹے کی عزت ہوتی ہے، بھائی کی عزت ہوتی ہے، یا اس گھر میں اس کے بچوں کی اور بیوی کی بھی اتنی ہی عزت ہوتی ہے۔ اگر اتنی زیادہ اس کے بچوں کی عزت نہ ہو تو اتنی ڈگریشن نہیں ہوتی ہے، کیونکہ باپ میک شور کرتا ہے کہ میرے بچوں کو عزت دی جائے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے سامنے آپ کی تو عزت ہے لیکن آپ کے بچوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو باپ وہاں پہ خاموش نہیں رہ سکتا، یا اس کو نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ باپ کہتا تو ضرور ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر اس وقت جب دوسروں کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ ڈھال اپنی اولاد کے آگے رکھنے کی بجائے اپنے رشتہ داروں کے آگے رکھ دیتا ہے۔ جیسے ہم نے آج کل ارطغرل وغیرہ میں دیکھا ہے کہ ایک ہاتھ میں آپ کے ڈھال ہوتی ہے، جب تیر آتے ہیں تو ڈھال آپ اپنے آگے رکھتے ہیں نا، کہ تاکہ یا اس کے آگے رکھتے ہیں جس کو اپنے تیروں سے بچانا ہوتا ہے۔ تو جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو باپ کیا کرتا ہے کہ بچوں کو کہتا ہے میں کھڑا تو تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جو اس کی ڈھال ہوتی ہے نا وہ رشتہ داروں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ تم جو بھی باتیں کر رہے ہو وہ اس کا اثر جو ہے وہ میں ان تک نہیں پڑنے دوں گی، یعنی ان تک وہ کنوے میسج ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ چلتا ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان کے بچوں کو کیسے ہرٹ کر رہے ہیں، کہاں پہ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یہ باپ کی سب سے بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ ڈھال رشتہ داروں کی طرف، اور کہتا یہ ہے بس میں یہاں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن جو دوسری طرف سے تیر، جو غلط باتیں، جو زیادتی آ رہی ہوتی ہیں وہ بچوں کو ہرٹ کر جاتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اولاد ٹوٹتی ہے، باپ سے دور ہوتی ہے، ایک خاموشی سے آہستہ آہستہ اسکول میں، معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم دیکھتے تو ہیں والد کا احترام کرنا، لیکن وہ جو ایک دوری ہے نا وہ آ جاتی ہے، کیونکہ باپ ایک تو ہر وقت گھر پہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا گھر میں ہونا یا نہ ہونا تب اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا اس کے باقی اعمال جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں۔ امید ہے میری بات کسی حد تک آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو خدارا اپنے بچوں کی ڈھال بنے، میری والد سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچے کی ایموشنل ضرورتوں کو خیال رکھیں، صرف پیسہ دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ جہاں پہ بچے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے بیٹھ کے بھی یہ محسوس کریں کہ یہ باپ ہمارا نہیں ہے، یہ کبھی ہماری سائیڈ نہیں لے گا، یہ اپنے بھائی کو زیادہ عزت دے گا اور ہمیں جو ہے وہ بھائی کے سامنے ذلیل اور خوار کر دے گا، تو پلیز اس چیز سے نکلیں، اپنے بچوں کو اپنا دشمن نہ بنائیں، اور نہ اولاد کو تنہا چھوڑیں، تو اولاد بھی بڑھاپے میں آپ کو تنہا انشاء اللہ نہیں رہے گی، نہیں چھوڑے گی۔ آج کل سوسائٹی کے پریشر میں آ کے سب ہیپی فادرز ڈے کی پوسٹ تو لگا لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کتنوں کے دلوں سے جو ہے وہ دعا نکل پاتی ہے باپ کے لیے یا نہیں۔ تو بچوں کی دعاؤں میں آئیں، اور ان کی دعاؤں میں آنے سے پہلے ان کو اپنی جو ہے وہ محبت کے سائے تلے جو ہے وہ لے کے آئیں، اور جتنی غلطیاں آپ نے کر لی ہیں آپ ان سے سوری کہیں، ان کو گلے لگائیں، اور انہیں بتائیں کہ آج فادرز ڈے ہے اور میں آج یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں نے یہ غلطیاں کی۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اگر کوئی غلطی ہوئی، بلکہ کہیں کہ ہاں یہ غلطی ہوئی، یہاں میں نے وہ نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، تو اپنے بچوں سے صلح کریں۔ چلیں آج کا دن یہ بناتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ صلح کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں سے صلح کریں، اور اپنے بچوں کی اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ تو بچوں، اگر آپ کے ابا زندہ ہیں، دنیا میں بھی ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو لیٹس میک اپ، فرینڈس کے ساتھ بھی تو ہم دوبارہ سے مل کے صلح کر لیتے ہیں، غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو چلیں ابا کی بھی آج تک کی غلطیاں معاف کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی زندگی کے لیے دونوں طرف سے محنت کرتے ہیں، بچے بھی سمجھیں گے اور آپ بھی سمجھیں۔
پتہ ہے جب آپ یہ ساری باتیں سمجھ جائیں گے نا اور پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے، پھر آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ کل کو ہم مر جائیں گے تو ہمیں پڑھ کے بخشنے والا کون ہوگا۔ اگر آپ کے بچے پڑھ کے بخشیں گے نہیں، لیکن آپ ان کو ایسا بنا دیں گے کہ ان کا ہونا ہی آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج تک کے لیے جو کچھ ہو گیا ایک دوسرے کو معاف کریں۔ تو ہیپی فادرس ڈے ٹو ایوری ون، اور اپنے ابا کو ایک حق کریں اور نئی زندگی کی شروعات کریں۔ اللہ حافظ۔